شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له لا مقابل له ولا مجادل له ولا مخاصم له ولا مزاحم له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت دی کامل اور مکمل کتاب، غیر منسوخ ہون والی کتاب قرآن مجید دے وچوں ایک حصہ تلاوت کیتے۔ سورہ یوسف 13واں سپارہ ہے، 13ویں سپارے دا پہلا پا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی دربار اعلیٰ اور بالا دے اندر انتہائی خشوع نال، خضوع نال، انتہائی انکساری اور زاری نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا صحیح صحیح مفہوم، صحیح صحیح معنی، صحیح صحیح مطلب بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تساں بزرگے کو، دوستیں کو، ساتھیوں کو اللہ پاک سمجھن دی توفیق نصیب کرے۔ ایندے بعد میں کو اور تہاکوں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے مطابق امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور خطاب کے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق عرضہ نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانے کو زد کنے، حسد کنے، اناد کنے، کینے کنے بچاوے۔ سبق جڑا ہے تھوڑا سارا وہ سابقہ ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دا واقعہ اور قصہ۔ گزشتہ جمعہ تھوڑا سارا سبق اے تک پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے برامے کو یاد دہانی کرائی ہے کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، مارکا کوئی وہ گال یاد آتی ہے کہ یوسف نال ان دے بھرا نال تساں کیا کیتا ہا؟ تو میں نے قرآن مجید دے آیت پڑھ کے تو سمجھایا کہ اللہ رب العزت دا وعدہ پورا ہو رہی ہے کہ جر ویلے مار کے نے خوبے سٹیا، اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر ایک وقت اوسی، او ویلا لمحات، او وقت دے ساعت میں گھننا سا جو تو مار کے گوئے سارے گالی جڑائیں یاد دیوے سے، لیکن مار کے کوئی علم نہ ہو سی۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا جو وہ وقت آ گیا کہ حضرت نے مار کے کو گال یاد دوا دیتی، تے نال حضرت نے جڑا ہے فرما دیتا اذ انتم جاہلون، یہ تھوڑے جہالت دے وقت دیا گالیاں، مطلب کیا ہا زیادہ شرمسار تھی من دی، پریشان تھی من دی ضرورت نہیں، اس واسطے جو اون والے تہا کو شباب ہا، جوانی ہے، تو زیادہ پریشان تھی من دی ضرورت کوئی نہیں۔ تو مارکا جرن پھر آکھن لگے بڑی توجہ کر کے کیا سچ مچ تساں یوسف ہی ہوئے؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہاں، اے نال بہن والا میرا بھرا ہے سکا بنیامین۔
باقی بھراو تساں تاں جیڑا کچھ کر سکدے ہوے کیتا ہی ہے تے اللہ نے احسان لائے جو نکھیڑے دے بعد وچھوڑے دے بعد فراق دے بعد ہجر دے بعد اللہ پاک نے پھر سب جڑا ہے ملا دیتا وصال کرا دیتا تساں نے جڑا کچھ کر سکدے ہوے کر ہی چھوڑے تے اللہ نے منت لئی تے باقی اللہ دا قانون ہی میں ہے جیڑا بندہ اللہ دا ڈر اختیار کرے تقوی اختیار کرے مصیبت آوے صبر چا کرے اللہ کہیں دی محنت نہیں ونجیندا اللہ کہیں دی محنت نہیں ضائع کریندا آخر کار برسرے دربار مار کے کو اعلان کرنا پیا کہ واقعی اساں بھراوا جان بوجھ کے غلطی کیتی ہے جو کچھ کیتا سے کوئی سا کو مغالطہ نہ لگ گیا جان بوجھ کے کیتا سے حسد کیتا سے بہرحال غلطی ہو گئی ہے معافی چاہتے ہیں حضرت نے معافی دا اعلان کر دیا حضرت نے معافی دا اعلان کر دیا پھر جڑا ہے پوچھا ابے دا حال دیو انہیں آخیا تہاڈے فراق اور غم دے اندر تہاڈے ہجر اور وچھوڑے دے اندر روندے روندے نابینے ہو گئے اچھا حضرت فرمایا میرا قمیص ہے کھن ونجو ابے دے چہرے اور منہ اور اکھیں دے پھیرو اللہ پاک بینائی انہیں نہیں واپس فرما دے سی دوارا سارا سبق یہ تک اج کھڑ گیا ہوں اور دو چار گالی سنو تو والا ایتے کو بیان کروں تو والے انشاءاللہ اندہ جمعہ ہی تھا شروع کرے سو حضرت یوسف علیہ السلام جیرے ویلے مارکے کو تھوڑا جا یاد دہانی کرائی تے مارکے کو شک پیا یارو یوسف ہو سی تو پوچھا تحقیق طور پہ کیا سچ مجھ واقعی تو یوسف ہی حضرت نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں مزید مارکے کو اطمینان دیوامن کیتے یا تاکید کرنا واسطے فرمایا میں یوسف ہاں تو یہ میرا بھرا ہے یہ جو بھرا ہے بنیامین یہ میرا بھرا ہے یہ تاکید واسطے فرمایا چونکہ یہ تو انہیں کو پتا جو بنیامین واقعی یوسف دا بھرا ہے پھر حضرت نے اللہ دا شکر ادا کیتا سب تو پہلے قد من اللہ علینا اللہ سارے اتنے احسان کی جی ہوں جی اگر ہوں تیرا سارا زمانے دا بندہ تے آخیا جا جی میں تھوڑے علاقے میں ایک بندہ میں سنے انکنے جو کوئی پوچھے ہاں تے آدھا خاجے دا لنگر کھندے پے ہیں جی جی اج کے زمانے دا بندہ ہو گیا تھا کہ فلاں حضرت صاحب کی کرم نوازی ہے لیکن حضرت ہی نہیں فرمائے قد من اللہ علینا اللہ نے منت لائی یہ اللہ دا احسان ہے این دا مطلب مفسرین بیان کرین حضرت فرمیدن اللہ نے احسان کیتے اللہ نے منت لائیے تساں کوشش کیتی نکھیڑن دی اللہ ملا دیتے تساں کوشش کیتی ذلیل کرن دی اللہ نے عزت لے دیتی ہے تساں نے کوشش کیتی جو اندے نال فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو تھوڑے سارے میں سمجھو منصوبے مٹی وچ مل گئے اللہ نے میں کو وہ شان تے عظمت دیتی کہ اج تھوڑے سامنے آ لیکن یہ میرا ذاتی کمال نہیں قد من اللہ علینا اللہ دا احسان پھر جڑا قانون بیان کر دیتا بھراویں کو سمجھا رہی ہیں بھراوو یہ انجی شاید نہیں کہ جڑی صرف میرے نال مخصوص ہے یہ صفت تھوڑی چی آ سکتی ہے تساں بھی عزت حاصل کرن چاہو تو تساں بھی کر سکتے کہہ رہا انہو من یتقی و یصبر فرمایا دو اصول کامیابی دے یتقی اللہ دا ڈر پیدا کرو دل وچ تقوی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو تے دوجی شرط ایک ہو جائے کہ یصبر مصیبت آوے صبر کرو یہ دو اصول جڑے ہیں تساں چ اپناؤ
ول جڑا ہے تساں بھی کامیاب تھی ویسو کیوں اس واسطے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین جڑا بھی نیکی کرے اللہ کہیں دا ثواب تے اللہ کہیں دا اجر جڑا ہے ضائع نہیں فرمیندے۔ حضرت نے ایک ضابطہ بھی بیان کر دیتا کہ صرف میرے نال مخصوص نہیں، جیڑا بندہ بھی کرے اندے واسطے یہ حکم ہے۔ جیڑے والے مار کے نے گالی سنیا پھر اقرار کر گیا، قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ آکھن لگے سارے دے سارے دربار دے اندر کچاری دے اندر جرا مجمع لگا ہویا سارے بھراج کٹھے کھڑ کے آکھن لگے تاللہ سارے اساں اللہ دی قسم کھا کے آدے ہیں، کہیں قسم پہ جانا تاللہ اللہ دی قسم کھا کے آدے ہیں، اللہ دی قسم چاہ کے آدے ہیں، لقد آثرک اللہ علینا واقعی اللہ نے جناب کو ترجیح دیتی، واقعی اللہ پاک نے جناب کو سارے اتے کمالات رتبے عطا کیتے، حوصلے دے اندر بھی تو وعدہ، کمال جمال دے اندر بھی تو اساں تو زائد، صبر دے اندر بھی تو اساں تو زائد، ہر میاں جتنا صفتاں کمال دیاں دن آثرک اللہ علینا تو سارے کول ود ہی میں لیکن تیرا ذاتی کمال نہیں، آثرک اللہ اے سارے کمال تے کو اللہ دیتن۔ قسم چاہ کے آدے ہیں، یہ قسم کیوں چاہتی نے؟ اس واسطے کہ یوسف علیہ السلام جڑا کچھ کھڑے آدے ہیں اللہ دا نام پیش کر کے آدے ہیں، اللہ دی قسم کھا کے آدے ہیں، اج صرف بارو نسے کھڑے آدے بلکہ دل نال پہ آدے ہیں تاکہ اعتماد آ ونجے یوسف علیہ السلام کو تہوں قسمہ پہ کھندن۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ بے شک ہاسے اساں سارے دے سارے پکی گالے جان بوجھ کے غلطی کرن والے، یہ خاطی نہ مانا ہی جان بوجھ کے غلطی کرن والے ہاسے اساں، ایت نہیں جو ساکو مغالطہ لگ گیا، ایت نہیں جو میاں سا وقتی طور تے جڑا ہے شیطان تے نفس دے حملے وچ آ گیا سے نانا ان کننا پکی گالے تاکید کر کے آدن اساں جان بوجھ کے کیتا جڑا کچھ کیتا مطلب کو جا اساں جڑا حسد کیتا ساڈا غلط نکتا تے تائیں جڑا خواب ڈٹھا تیرا صحیح نکتا اور نال نال وچو وچو پیا دن جان بوجھ کے غلطی کیتی سے اج دربار اعلان کھڑے کریں نے بھراوا مہربانی کرتے ساری غلطی کو معاف چا فرما، یہ وچو وچو کھڑے آدھے ان کننا لخاطئین بے شک ہاسے اساں خطا کار، ہاسے اساں خطا وار، اساں تے جان بوجھ کے کیتا جڑا کچھ بھی کیتا اج اساں معافی منگ دے آئے، اج اساں اپنی غلطی دا اعتراف کریں دے آئے، اقرار کریں دے آئے، ہن مہربانی کرتے ول ساری غلطی کو معاف چا فرما۔ حضرت حکم کسے تو پچھتے گھنجلا والتا کو سمجھ آوے مسئلہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دے دو موڑن خاص، حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دے دو موڑن، دو مرحلے تے دو مقام انجھے آئین کہ حضرت دے دو دشمن ہانی میں آگا تے اللہ نے انہیں کو ذلیل کیتا او رسوا کیتا، دربار کھڑ کے اون بھی آکھیا غلطی میری یوسف دا قصور نہیں تے اون بھی آکھیا غلطی میری تے یوسف دا قصور منڈ کنے مخالف تبھرا جنہ قصہ پڑھ رہی ہے اور سن رہی ہے دوجی مخالف بی بی زلیخا، اسی بی بی تے آکھنے نا نہ تے مار کر پھر دن با چاہنے بولے عبدالرحیم تے بی بی نہیں آدا
بی بی جیڑی ہے بے معنی عورت استعمال کرو تو ٹھیک ہے جی بی بی احترام والا کلمے نال آکھنے دے اساں کہیں سے آدھے اتفاق ہے دیکھو اللہ پاک دا کدہیں اللہ پاک یعنی کہ دشمن کنے گال صحیح اکھا چھوڑیں دے ایک میں کو ساتھی پہ سناوے جو روس دے اندر یا چین دے اندر انہیں ملک نگال کر لیا دو بندے بیٹھے ہوئے آپس دے اندر سنگتی سے ساتھی تے دو ہوئے دہری منکر خدا یہ لوگ خدا کو نہیں منے دے ودنے دنیا جہان کائنات آپے چلتی پئی ہے یہ تے اللہ پاک دا خاص کوئی انتظام نظام ہے اے وڈی کائنات جڑی وہ آدن آپے چلتی پئی ہے لیکن این ٹائپ دا دن اے آپے نہیں چل سکتا ہے جی یہ نہیں چل سکتا آپے این کو تا کاریگر بنائے پھر این کو چلاونا پوسی تا ایک کم کرے تھی یہ وڈا جہان ہے آپے چلتا پئی پیچھے ہوا گالا کوں رب روسے تے مت دوے دہری دوے منکر خدا بیٹھے ہوئے آپس گفتگو کرنے بیٹھن کئی چیز دے ہوتے ہیں جناب گفتگو کرنے بندے دی جڑی طبیعت تے فطرت ہے نا وہ میں اچھا چیت بول پندی ہے بندے کو پتہ نہیں لگتا ہوندا جی بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا ہوندا میں اچھا چیت بندے کو لگ نکل میں انہیں میں جو جناب ایک آکھن لگا اچھا تے کو خدا پرسی ہے وہ دوجے کو کہے کیا کیے نے زندگی گزری خدا دا انکار کرنے آجا دی خدا پر تھی لیکن بچوں دی فطرت ہے جیری خود بول پی پتہ ہی نہ لگا یہ فطرت ہے بیٹھے بندہ آکھ دیں دے جینے دا جہان ہے تو موئنہ گستان ہے یہ فطرت ہی ہے یہ فطرت ہے یہ خود بلیج میں نہیں بندے کا نہیں ہے تو مولوی صاحب نے ایک تحریر کی تھی گھر بہ کے اپنے مدرسے مسجد بہ کے مول صاحب تحریر کی تھی ثابت پیا کریں دہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ضرور تھے زلیخا دے نال جی ہوں تو آپ سوچو ایک مولوی صاحب کاغذ لکھتا بیٹھے دوسرا صفحے دا اندر بعد وہ زور لا رہی ہے حوالے نقل کر رہی ہے نکاح ضرور تھے جیری پیغمبر دی گھر والی ہوئے جی پیغمبر دی گھر والی ہوئے وہ امہات المومنین ہوندی کہ نہیں ہوندی مومن دی ماں ہوندی ہے نا جی پیغمبر دی گھر والی ہوئے تو کو ام المومنین آکھنا لکھنا چاہیے ہے نا چلو اچھا زیادی نہ ہوئے تو دوسرا آسا سارے مسلمان جب عائشہ صدیقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی منے دے ہیں تو کم از کم اساں کو لکھ دیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی اگر ایک بندہ ہی میں سکھنا چاہا کہ عائشہ تا ساکو دل چنگا نہیں لگتا غلط آخری کیوں ادب نال لفظ نہیں بولے نا لیکن وہ مولوی صاحب کاغذ جو لکھدا رہ گئے ان کو نہ کتیں حضرت لکھے سی نہ ان کو رضی اللہ لکھے سی نہ ان کو جناب جڑا ہے امہات المومنین یا ام المومنین لکھے سی جتنا لکھ دے جناب زلیخا یہ میں کہ خدا لکھوائے بھئی جب تو حضرت یوسف علیہ السلام دا نکاح منے دی ہوں دے نال تو کو ام المومنین لکھ تو کو لکھ حضرت زلیخا حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا لکھوں کو مرکا ٹھیک ہے کوئی نا لیکن مولوی کو لکھن دی توفیق نہیں ہوئی میں تی میں آکساں جو اللہ لکھوایا نہیں اس واسطے جو حق کلمہ کریں کہ نہیں اکھیج میں دے پتہ نہیں لگتا خیر یہ موضوع نہیں اگے عرصہ تھی کہ میں باس کی تھی جرن موقع سی باس کرے سو حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دے دو موڑ آئیں دو مرحلے انجھے آئیں کہ وڈے تو وڈے مخالف دربار دے اندر کھڑ کے اقرار کی تنے کہ یوسف دا قصور کوئی جی یہ ایک موقع تھوڑے سامنے موجود ہے میں پڑھ رہی ہوں او بھرا حسد کنے بھننے ہوئے حسد کی دھانا ہی حسد کنے بھننے ہوئے چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام این سمجھو ان دی کوئی عزت نہ ہوئے کوئی نہ جلے ابے کنے رہندا تا یہ عزت ہی ہے اور کیا
جلے ابے دی دل چ محبت ہے تے ابا ہی کو ذلیل نہ کریں دا، ابا ہی دا احترام کریں دا، عزت کریں دا، محبت کریں دا، پیار کریں دا نا، تے عزت ہی ہے بندے دی۔ حسد دے اندر آ گئے، حسد پہنچا، حسد کیتا، یہ سمجھو وطنوں کڑ چھوڑیا، خوہ سٹیا، ویچا، بہرحال جیرا کو جنہیں کنے تھی سکتا ہا کیتا، لیکن اج اللہ پاک دا کرنا کیا ہویا؟ حسد دے مارے ہوئے پھرا برسرے دربار اعلان کر کے آدن غلطی ساری ہے تیری نہیں۔ یہ قرآن مجید ادب لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، واقعی اللہ پاک نے توہا کو شان بخشا، عزت بخشی، کمال بخشا، جمال بخشا، علم بخشا، علم بخشا، نبوت بخشی، رسالت بخشی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقین کر کے آدے آئیں، تاکید نال آدے آئیں، اساں غلطی کیتیے، جان بوجھ کے کیتے سے جرا کچھ، مہربانی کر بھائی یوسفا ساری غلطی معاف فرما دے۔ یہ مقام اللہ نے ہی سمجھو جی دشمنے کو ذلیل کیا۔ ایک موقع ہوا یہاں یوسف علیہ السلام جیل چ کھڑے، جیل چ کھڑے ہیں، آ گیا قاصد، اسی بادشاہ سلامت سرے نے پہن ودن نکلا اساں تحقیق کی دیے بس تو بے قصور ہی۔ حضرت فرمیندن نا ایویں نہیں جو بادشاہ جرا آکھے جا تو نکلا تو میں نکلا تھا، ہی نہیں، بادشاہ کو بنیا کو پہلے ذرا تحقیق فرما، او جن نے آکھیا ہاں جو ایندا قصور ہے انہیں کو سٹ دربار ہے، انہیں کنے پوچھ میرا قصور ہے ول تو میں مجرم وارو کیوں آواں؟ ہاں جی اگر میں مجرم نہیں او آکھ دیں تو پھر آساں۔ مفسرین نکتہ لکھے اگر حضرت یوسف علیہ السلام چپ چپاتے آویں دے تو لوگ آکھنا قصور تے ہس تے بہرحال بادشاہ چھوڑی۔ اس واسطے حضرت نے اتنی کھڑ کیا کہ میں نہیں اندر بہر، میں جیل چ کھڑا لی، پہلے سر انہیں کو دربار دے اندر انہیں کہنے پوچھ میرا قصور ہے کہ کوئی؟ اللہ دا قرآن آ دے بادشاہ سڑایا سارے عورتیں جن زلیخا بھی ہے، باقی بھی 50 عورت 100 عورت جڑا وہ دعوت آیا ہیں سارے موجود ہیں عدالت کے اندر۔ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، مصر دی عدالت لگی، بادشاہ نے سارے کو کھڑا کے پوچھا جہدے اندر زلیخا بھی موجود تے باقی بھی موجود، ما خطبکن، ذرا اپنا حال تا دیو، او واقعہ تا دسو، قصہ تا دسو جڑے ویلے تساں سارے یوسف علیہ السلام کو پھسلیں دیا پیاوے، سارے دا سارا میاں او بھی اپنی طرف سدیندی آئی، او بھی اپنی طرف سدیندی آئی، او بھی اپنی طرف سدیندی آئی، راوتن قرآن دے لفظ سارا تساں جڑا اپنی طرف پیا سڈیندے آوے۔ مفسرین حضرات لکھدن زلیخا نے آکھیا ونجو سمجھاؤ یوسف کو اپنی جریے آقا تے سردارا من گن نہیں دا آکھیا، ظاہری طور تے ون کے آکھے نا من گن اپنی سردارا دا آکھیا، اتے والمفسرین لکھدن وچو وچو آکھی آویں نا ساڈا بھی تے نال نال خیال کریں یوسفا یا تو تے بی آکھن کرنے نہیں ٹلتا مصر دے کراڑے کو بیبیاں بتا دی جو یہ قرآن دی نسکت تھی ازراوتن جلے تسا سارے برگلایا آجیں بادشاہ پیا دے میرا بیان ہے ما خطبکن کیا حالا تہاڈا ذرا حال تے دسو ساکوں جو کہ اساں تا موقع تے نا سے موقع دا گواہ تا تساں ہی وے دسو جر ویلے تساں ورغلیں دیا پیاوے ہر ایک عورت جڑی اپنی اپنی طرح دعوت پہ دیندی آئی اے دساؤ کہ ویلے یوسف علیہ السلام دا کوئی میلان تہاڈی طرف تھیا کہ کوئی نہ یوسف علیہ السلام نے تہاڈی خواہش پورے کرن دی کوئی میاں جری حامی بھری کہ کوئی نہ دسو اللہ دا قرآن دے قلنا حاشا للہ یک زبان تھی کہ سارے دا ساریاں بول پیاں آکھن لگیا حاشا للہ پاک تے اللہ دی ذات لیکن معلمنا علیہ من
سوء، یوسف علیہ السلام دے بارے دے اندر اساں کہیں قسم دی برائی نہیں ڈٹھی۔ عدالت بیان کر لینا، افسوس ہے تساں عربی پڑھے ہوئے نہیں وے۔ سوء نکرا من استغرا کیا داخل ما نفی دے بعد ترائے تاکیدہ موجود ہیں، سارے دا سارے آنکھن لگا ما علمنا علیہ من سوء، من سوء کئی قسم دی برائی نہ یوسف علیہ السلام نے ہاتھ نال کوئی میلان کیتا ساڈو، نہ حضرت نے زبان نال کوئی میلان کیتا ساڈو، نہ حضرت نے پیرے نال کوئی میلان کیتا ساڈو، نہ حضرت نے میاں ایویں سمجھو اشارے نال کوئی میلان کیتا ساڈو۔ ما علمنا علیہ من سوء کہیں قسم دی برائی اساں یوسف علیہ السلام دی بادشاہ نسے جان دیاں۔ سمجھو گال کو، اللہ دا قرآن ہے، وہ پیغمبر دی ذات ہے سب مقابلے اور بندہ نہیں۔ ہوں یہ جواب کیا پہ دینا، ما علمنا انہیں مانا اساں جان سے، حالانکہ اتنا لفظ اے آکھنے ما رائنا علیہ من سوء اساں تا کئی قسم دی برائی کہیں نہیں ڈٹھی یوسف علیہ السلام دی، نہ ہاتھ میاں کہیں دی طرف ویندا ڈٹھے سے، نہ پیر ڈٹھے سے، نہ زبان چلدی ڈٹھی سے، نہ میاں اکھ نال کہیں کوئی اشارہ کریندا ڈٹھے سے یوسف علیہ السلام کو، لیکن اے جملہ تا نہیں آدیا آکھن لگیا ما علمنا علیہ من سوء نہ اساں ڈٹھا تے نہ اساں کدی سنیا، یہ مانا ہی نہیں جاتا۔ چلو ساکو کہیں بھی آکھیا ہوئے تو ہاکو تو کچھ گال نہیں سی کی، لیکن ساکو کی دیا جی یہ جملہ قرآن تو کہنا ما علمنا نہ اساں ڈٹھے تے نہ اساں اج تک اساں جتنا عورتاں موجود ہاں سے سب بیان دے کے آتے ہیں یوسف علیہ السلام دا قصور کوئی نہیں۔ یہ بیان کیتا کرے تھے انہوں نے مصر دی ہوں آکھ سکتا کوئی بندہ یہ تو بیان عورتاں بیان دے گیا زلیخا دی گال کہنا ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے جو بندے پیدا تھی سن جی اللہ پاک نے سب نہ ذکر کیتا ہی میں سمجھو زلیخا کو وکھرا کر کے بیان کیتا۔ قالت امرات العزیز آکھن لگی عزیز مصر دی گھر والی، کہنی گھر والی یہ آخری دفعہ قرآن ذکر کر رہی ہے زلیخا کو عزیز مصر دی گھر والی، اندے بعد زلیخا کا ذکر آمنا ہی نہیں قرآن شروع جو تھی عزیز مصر دی گھر والی تو ختم کیتا زلیخا کا ذکر عزیز مصر دی گھر والی نہ۔ قرآن مجید کم از کم 3-4 دفعہ جتھا بھی ذکر کیتے قرآن آدھے عزیز مصر دی گھر والی، لیکن مولوی دا رسالہ آدھے یوسف علیہ السلام دی گھر والی۔ میں آج بحث نہیں کر رہا تو کوئی میں اشارے سنے نہ میں قرآن دے جیرے ویلے قوم قرآن کو چھوڑے اختلاف شروع تھی ویندے اصول ہی کو جے بندہ قرآن کو جب پکڑے تو سمجھے تے اختلاف کیا جیڑا کی بس۔ عدالت لگی ہوئی بادشاہ بیان بیٹھا گندے ہاں بیان دیو یوسف علیہ السلام دا، باقی عورتاں بیان دے کے فارغ تھیاں۔ قالت امرات العزیز آکھن لگی عزیز مصر دی گھر والی، کہنی گھر والی ہے الآن حصل حق آکھن لگی ہن تا حق واضح تھی گئے، ہن تا حق ہن تا حال کو جے جنے کو رازدار سمجھامی وہی تا حال دیتی کھڑن، ہن چھپاون دا فائدہ کوئی نہیں، اخفا کرن دا فائدہ کوئی نہیں، گال کو راز وچ رکھن دا فائدہ کوئی نہیں، ہن جے رکھاں وی سی تاں وی رکھی تا کوئی نہیں سکدی۔ الآن حصل حق ہن حق گال واضح تھی گئی ہے، عدالت دے اندر بیان کھڑی دیندیاں لکھو بادشاہ وا سارے بیان۔ انا راوتہ عن نفسہ یوسف علیہ السلام کو میں آپ پھس لیندی تے ورغ لیندی رہ گئیاں جی
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ یوسف علیہ السلام سچا ہے کیا؟ یوسف علیہ السلام یہ پتا کیا سچا ہے؟ سوچا کر جیرے ویلے یوسف علیہ السلام کو کمرے دے اندر جڑی دعوت دیون لگی آئی، اللہ دا پاک پیغمبر دوڑیا دروازے دی طرف، اے پچھو ترکی یوسف علیہ السلام گوویندے دوڑ دے ان درکدے پکڑا قمیص کو تے قمیص ہی پریج پیا، دروازے تے پہنچی تے آ گیا دا خامند عزیز مصر، فوراً بول کے آکھن لگی ما جزاء من اراد بِأَهْلِكَ سُوءًا، عزیز مصر آج آپ دسا جیڑا بندہ انجھا بد نیت ہوئے کھاوے بھی تیڈا تے ول تیری گھر والی دے نال برا نظراں تے ارادے بھی رکھدا ہوئے ما جزاء دی سزا جا آپ چا دس۔ یہ جڑی مکارہ عورت، یہ جڑی پیغمبر تے تہمتاں لاون والی عورت، مسلمان بڑھ نہیں مرتا جانا دے بی بی زلیخا تے حضرت زلیخا، خدا جاندے پورے قرآن اللہ نے جتنا ہی دی برائی بیان کی تھی اور کہیں اور دی برائی قرآن چکا نہیں ہوئی، لیکن یہ تہمت لگیا ہی مولوی صاحب دے اوتے کوئی ترے میں تلاوے جو ساری حیاتی آکھیا ہے کافرہ تھی یہ بابا عالم دین تے تہمت لائی، مولوی دے اوتے اگر ایک عورت تہمت لاوے تو کافرہ بن ویندی ہے، جڑی نبی نال اتنا ہی کرے مطلب جرا کچھ تھی سکے وہ کیتے بی بی زلیخا جواب تے مار کے کون دے کوئی نہیں، اساں پڑھتے ہیں قرآن مار کے نے جواب پیچھے کوئی نہ ایک جملہ پکانے مولوی عبدالرحیم تے سخت بس جوان جھوٹی تان موکی پر لے کے ہاں نگاہ تھی تو مولوی عبدالرحیم سخت ہے این جہل کو اتنا نہیں عقل آیا وہ تو قرآن پڑھتے مولوی صاحب سخت بھاویں کول ہے تو قرآن پہ پڑھ ہوئے تا مسلمان دی دل جے قرآن دی عظمت عزت موجود ہوئے تے مسلمان قرآن تے کھڑ تھی ویا آکھنا مول سے رسالے کو پرو بھاوے چھٹا جرا قرآن تے خلاف ہی آ لیندے اساں قرآن مرے سو تیرے مولوی دا رسالہ نہیں سے منے دے نہ جمع کو دسواں 14ویں صدی دا مولوی ہاں ملے 15ویں دا 13ویں دا واقعہ تا کرن دا پرانا ہے مولے خدا ہی آ کوئی نا جی اون موقع تے اون محل تے اون زمانے وچ اللہ ہا کے کوئی نا اللہ ہوتا صحیح تے اج دے مولوی ہن جڑا موقع تے موجودہ ہو آدے زلیخا کہ نہیں گھر والی عزیز مصر دی جڑا چلو کل جایا تے نہ یوسف علیہ السلام دی ہن اے فیصلہ تواڈے اوتے جہدی گل منو میں تے کچھ نہیں میادا تو بھی دیکھو گال عقل کے خلاف دسو میری قرآن و سنت کے خلاف دسو ہاں جی فلانے مولوی لکھے ہیں لکھے دے مولوی بچ آئے لکھا جو سی آخر کیا آدھے مولوی صاحب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلو اللہ پاک جو جانتا ہا یہ سمجھو موقع تے موجود ہا تیرا کی زبان بولو اللہ صحیح تے بیچا میں جو کوئی لکھنا لکھ پوے بیچا قالت ما جزاء من اراد بِأَهْلِكَ سُوءًا آکھن لگی عزیز مصرا توں دسا جیڑا بندہ برے ارادے رکھدا ہوئے تیری گھر والی نال ہن دسا کہ ما جزاء دی جزا کیا ہے ان کو سزا کیڑی دیون چاہیے یہ ہن بدل گئی نا تھا نہ لگو جزا سزا آپ چل ہنے یا تائیں کو قید کرا دے یا کوئی ہور سزا دے ویس
بہرحال سزا دا مستحق ضروری کو دیونی چاہیے۔ اللہ دا پاک پیغمبر ہی موقع تے خاموش نہیں رہا۔ یوسف علیہ السلام فرمیندن ہے یا راودتنی عن نفسی، عزیز مصرا یا میں کو ورغ لیندی رہ گئی ہے، یا پھس لیندی رہ گئی ہے۔ ہوں اج کریے دے انہو لمن الصادقین، او بادشاہوا میرے پیان قلم بند کر گن۔ یوسف علیہ السلام اون جملے وے سچا حاضر ویلے آکھیا سی جو اے میں کو ورگ لیندی رہ گئی ہے۔ زلیخا دے توجہ کرو، پرانے زمانے میں ایک جملہ آکھیا اگر مصر دے اندر وہ کاغذات ریکارڈ اجی موجود ہوون، زلیخا دے بیان قلم بند تھے پین، ایک تے مانے نال جو یوسف علیہ السلام دا قصور تے آنا راوتہ، سارا غلطیاں میڈیاں سارے قصور میڈے سارا کو جڑا ہے میں کیتے ان جڑے کرتو تھیندے رہ گئے۔ توجہ کرو وے میاں توجہ کر، کل جیڑی ہے بہتان تراشاں کھڑی کریں دی آئی، بادشاہ کو آکھے سی قصور ہیندا، وال عورتیں دے سامنے آکھن لگی وے میاں میرا کیرا قصور ہے، سارا قصور تے ہیندا ہے۔ آخرکار نتیجہ نکتا جو خامد جملہ دا پن راد نتی بھائی بے غیرت خامد نے بھی گال ہیندی من کے تے یوسف علیہ السلام کو جیل سٹا چھوڑیا۔ تم تائیں لایا جیل دے اندر ہی نے سٹایا، 7 سال 9 سال 12 سال یا کم و بیش اللہ دا نبی جیل دی تے جیل تے قید دے اندر بھگتیندا رہ گیا، زندگی گزرتی رہ گئی۔ لیکن آج جڑی مخالفہ عدالت دے اندر کھڑ کے بیان کھڑی رہندی ہے انا راوتہ، بادشاہ وا قصور میڈا ہے یوسف دا قصور، میں سزا واراں میں قصور واراں، ساری گناہگار تے میں یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہے۔ آخر تہمت لاون والی کو اللہ پاک نے دربار کھڑا کے ذلیل کیتا، سارے دے سامنے ذلیل ہوئی۔ اسی طرح تے بھرا حسد دے ماری ہوئی بھرا حسد کریں دے رہ گئے، وہ میاں وطن کنے کٹ چھڑوں نے پیو کنے جدا کیتوں نے، لیکن اج اللہ پاک نے موقع دیتا جو آدھے کھڑنا سارک اللہ علینا، تسلیم ساکو بھرا یوسفا، واقعی جو مقام تے کو ملے نے وہ ساکو نہیں ملے۔ اج سا سمجھو ہاتھ بد کے آدھے ہیں ساری غلطی تے معاف جا فرما، اگو تو اسد نہ سے اگو اللہ دا پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام فرمیندن لا تسریب علیکم اليوم، او پھراو توجہ کرو، اج موقع ہا جو میں تو کو ملامت کرا ہا، اج موقع میں تواڈے کولو انتقام گھنا ہا، اج موقع میں تو کو سارا گالی میں سنے دا ونجا تو سائیں کیتا، لیکن حضرت فرمیندن لا تسریب علیکم اليوم، میں تے اج بھی تو کو ملامت کرن واسطے تیار نہیں۔ ابو تو ویسے نہ کرے لا تسریبا، کوئی ملامت نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی انتقام دی کاروائی کانی سے پہ کریں دے۔ اتے نال فرمیندنی یغفر اللہ لکم، اللہ ہی تو کو معاف کرے۔ بعض مفسرین لکھ دیں کہ یغفر اللہ سیغہ تا مضارع دا ہے لیکن معنی دعا والا ان دے اندر موجود ہے، یغفر اللہ لکم، یار میں تا تواڈی غلطی معاف کیتی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہی معاف جا کرے۔ اتے وہو ارحم الراحمین، اللہ پاک تا سارے رحم کرن والے وچوں زیادہ مہربان ہے۔ اشارہ پہ کریں دن میاں میں تے عاجز کمزور بندہ می، جڑے ویلے میں معاف جا کیتے او ذات کیوں نہ معاف کرے۔ گال آگے کوئی سمجھ کس آگے تک سمجھ تو کو اگو چلو اور ذرا تو کو اور سیر کراواں ایک اللہ دی مخلوق قرآن پڑھے آ، قرآن سمجھے آ، قرآن سنے آ تو میرے خیال اختلاف چھڑے نہ ہوئے نا۔ ایک موقع ہو گزریا
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینے گئے ہوئے 8 سال تھی گئے. کتنا سال؟ 8 سال. وعدہ تو آپ تروڑیا مکیاں نے حضرت قصور سے کہے نا وعدہ آپ تروڑی جانے. جہرے ویلے وعدہ مار کے توڑیا او صلح حدیبیہ آلا حضرت نے جناب تیاری فرما کی تھی. ہوں مار کے تو جلوں تو وقت مار کے کنے ذرا ہوں بدلا گنوں تو یا مکے کو فتح کروں. کوشش شروع ہو گئی. چلو بھی صحابہ تیاری کر گنو جہاد کر لے مکے جڑ لے. آخر وہ وقت آ گیا. 10,000 صحابہ دا لشکر تیار ہو گیا. رمضان دا مہینہ اتفاق نہیں جا رمضان دا مہینہ. چل پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمایا اپنے قافلے لشکر دے. حضرت نے مختلف اطلاعیں بھیجا مسلمانے کو. رستے جندر آ کے قافلے شریک تھی لے گئے. قافلے جہاد والے مجاہدین ہیں. لیکن حضرت نے ایک کام کیتا ہر قبیلے دا ہر پھلی دا امیر اپنا بنا دیتا. بھئی یہ 100 بندہ تیرے ماتحت، 1000 بندہ تیرے ماتحت، 500 بندہ تیرے ماتحت. جی والوں نے امیر کو جھنڈا پکڑا دیتا. حضرت نے چلتا رہ گیا لشکر. وہ وقت آ گیا کہ مکے دے قریب پہنچ گئے. مکے دے ہی ہاتھ دے اتنے ایک جا ہے جو مرہ زہران سلیندن یا وادی فاطمہ دا نام شاید آج کل مشہور ہے. حضرت نے آن کے مکے کو تقریباً 3 میل 4 میل دا فاصلہ ہے. بس رات دا ابتدائی حصہ حضرت نے آن کے لشکر اتار دیا. ٹھہر جاؤ اتنے گئی. پھر حضرت نے ایک کام کیتا ہر جناب جرا قبیلے کو ہر سردار کو آکیا قافلے دے امیر کو ہاں بھی تو جڑا ہے فلانے علاقے ذرا تو پولا ٹھیک ہے لائے کو پولا ٹھیک ہے اور تاکہ او بڑا کئی میلیں تک لشکر پھیل گیا. تو ظاہر کھاونا پیونا تے ہا ہی صحیح. صحابہ کرام نے مجاہدین نے کھاونا پیونا ہا بھاجی پکاونی ہے روٹی پکاونی ہے اور جو ضرورت ہے بھا تے بلنی ہے. یہ تو گزرا مول گیا انٹانی سنے نہ رہ گئے. نبی سے ساری زندگی نے 28 سیر تے جو کھا دن سارے ہیں. ادھر ہی فرق پورے جہان دے پتہ نہیں کتوں پڑھتے رہ گئے نے. میں تو سوچے نہ رہا نا پتہ نہیں مولوی صاحبان کتاباں پڑھتے ہیں کا نہیں پڑھتے. بس ایک مولوی جو سٹے تے بیان کرے پیا چڑھ لگ دے وہ بھویں کوڑے بھویں سچے جلو چلو بھائی. پرانے زمانے سن دیا وے ایک مول سے بیان کرے نے ہن مسلمان تیرا زمانہ ہوندا قبریں قرآن پڑھدا میں جی پیچھے کو ایک واقعہ سنے دے ہن. صحابہ دی جماعت میں بھی آئی ایک جا کے خیمہ میں جو لائنے ہیں خیمہ جو لائنے تلو صورت ملک دے پڑھان دی آواز پہ ہوں تے مول سے بیان کرن چھوڑی تے پہلے زمانے کرے رہا. ہوں تو صحیح نہیں سوچا ماہی نہیں سوچا پینے سنا نہیں سوچا جو مول سے میں پوچھوں مول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تا بیندے پہلے جان ہون اوڑے جی ایک ایری امت دا بندہ ہاں جو بھئی یہ اتنا پہلے جڑا مسلمان ہی تھی گیا ہاں سورت ملک یاد ہی کر گیا ہاں ان دے بعد جڑا اتھا پہنچ گیا ان دی زندگی موک گئی وہ مر گیا ان دی قبر ہی تھی گی تے قبر ہی پرانی تھی گی جو صحابہ کو پتہ ہوندا اتھا قبر ہے اتھا خیمہ نہ لے دیا لو. یہ گال نہ تسا پوچھیے نہ کہیں بے پوچھیے اپنا واضح ہی گوا کرتا جو تسا پکا رکھے مسلمان تیرا زمانہ ہوندا قبر قرآن پڑھتا. یعنی کہ بندہ سوچا دی حد کرے مکہ ہو جائے. بس یہ واقعہ منڈو کوڑا ہے یہ واقعہ یہ منڈو کوڑا ہے. اچھا خیر تو میں عرض کر رہی ہوں صحابہ کرام نے کھانا پیونا حضرت نے سارے کو جدا جدا ہاں بھائی ہر کوئی نے بھا با لیتی جناب. رات کو مکے والے جڑے ہیں نفتے 4-5 بندے انہیں کو خدشہ وغیرہ ہاں بس نہیں کو آکھا نفتے جناب میں بولیں دے چڑھن پہاڑ تے ہل تے سارے روشنی ہے
کہیں آکھیا فلانا قبیلہ ہو سی، کہیں آکھیا فلانا قبیلہ ہو سی، بھی آکھوے وہ قبیلہ نہیں تھی سکتا اتنا مختصر کروں انہیں بولن والے وچوں تلاش کرن والے دے وچوں ابو سفیان بھی آ اجاں تک مسلمان نہ ہویا ماس نہیں، آخر کار پہنچ گیا، ملاقات تھی گئی حضرت عباس نال۔ حضرت عباس تازہ مسلمان تھے، حضور کو رکھتے بن ملیا۔ حضرت عباس حضور اندے پہ ہن اے ویندا پیا رستے مسلمان تھے تازہ واپس کٹھے آ گیا۔ حضرت عباس جناب کو گن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گن گیا، اور لمبا قصہ ہے میں وہ نہیں بیان کرنا ہی وقت ہے۔ بہرحال بے مار کا والا ہے ابو سفیان اصل پکڑی پیائی میں سمجھو مس نہیں یہ اتنا جناب گیا مختصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سویرے میرے پیش کرائی براد دبا کیا سویرے ہی نے کلمہ پڑھ گیا۔ اندر بعد جرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلانے موقع تو سارا لشکر گزر سی نہ ہوں، وہ فلانے موقع تے حضرت عباس نے ذمہ لا دیتا ان کو پہاڑ سے اتنے چڑھا کرانی یہ ذرا لشکر دا نظارہ کرے آئی تے اون والے مکے دا سردار ہی جو بس اتنے جناب حضرت عباس ہی کو جلی بیٹھے نا ابو سفیان کو ہونڈے دا بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہو رکھا ترتیب والا کہ ہاں بھئی ہر اپنے مجاہدین کو قافلے کو گن کے جلو، کوئی 1000 بندہ، کوئی 500 بندہ، کوئی 200 بندہ، ہر کہیں نہ جرائے اپنا سپاہ سالار ویندے بن۔ پوچھتا رہ گیا یہ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا بھئی یہ مزینہ دے قبیلے دے لوگ ہیں، اے بھی خدا دے قبیلے دے لوگ ہیں، اے بھی فلاں ہر جاتے آ کے سادہ کیا انتنار۔ آخر کار وہ وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کٹھے تے مہاجرین و انصار بھی کٹھے۔ سیرت النبی دے اندر شبلی نے لکھے کہ جڑے ویلے ایک قافلہ جناب آیا یہ سارے صحابہ میں سمجھو کہ ہتھیار نال خود زرے نال میں لٹے ہوئے تھے جو یہ سمجھو وجود لڑتا ہی نہ سارا اسلحہ اسے سیٹ فیٹ ڈٹھوس بڑا حیران تھا پوچھو حضرت عباس نے دسیا بڑا حیران تھیا اتنے چڑھا بیٹھا اور این قافلے دا ہی سمجھو سپاہ سالہ حضرت سعد بن عبادہ باز رویتے میں چندے بس یہ اتو بیٹھے جا حضرت سعد بن عبادہ میں نال بن کے تلو لنگھن ڈٹھے نے ابو سفیان بیٹھے دیا حضرت سعد بن عبادہ جناب جملہ آخری تھا جی سیرت النبی کے اندر موجود ہے باقی کتابیں چاہیے حضرت سعد بن عبادہ ہی سمجھو قافلے دے سردار نے جملہ آخری تھا الیوم یوم الملحمہ الیوم نستحل الکعبہ یہ پورا جملہ الیوم یوم الملحمہ الیوم نستحل الکعبہ بعض روایت میں الیوم یوم الملحمہ الیوم نستحل الحرمہ آج میاں بدلے دا نہیں ہے کیا فرمایا آج میاں بدلے دا نہیں ہے اج تے انتقام کھن سو مار کے کنے کتنا سال ساکو مرندے رہ گئے کٹیندے رہ گئے ساکو بھی نال تے سارے ساتھیں کو نال جڑائے مار کا ذلیل کریندے رہ گئے بے عزت کریندے رہ گئے سارے پیغمبر کنے جڑائے میاں سارا کچھ تکلیف دیندے رہ گئے یہ تو واسطے اج تاں یوم یوم الملحمہ اج تا بدلے گھن سو مار کے کنے مار کے دائی میں بوٹیاں بوٹیاں کرے سوں الیوم نستحل الکعبہ اج تے اساں کعبے دے اندر کھڑ کے بھی جہاد کیتے رکھسوں اج تا اساں کعبے والے مقام کوئی حلال کر چھوڑنا مطلب کیا بھاویں میاں کعبے دے اندر جا کے بھی پناہ گھن نہ سائنے کو پناہ کوئی نہیں دیونی یہ تے حضرت سعد بن عبادہ نے جملہ کی حضرت عمر کاوڑا کھڑا بتا کو جو او کولا کھڑا تھا تفسیر قرطبی دے اندر دا قول نقل کیتے نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن الیوم ننتقم ونفعل، اج مار کے کنے انتقام گھنسوں تے جی میں دل لاکسی مار کے نال کرے سوں. الیوم ننتقم ونفعل، اون ویلے مار کے دی مرضی آتی ہے جی میں کریں دے ان، اج ساری مرضی چل سی جی میں دل لاکسی کرے سوں. حضرت عمر بھی یہ جملہ آکھ دیتا. حضرت عمر دی گال تو پہلے بات سنا چھوڑا آ جو گئی یہ وچوں وچوں. آخر کار جڑ ویلے وہ وقت آ گیا جو توجہ کرو یہ تھی ختم کر کے تو والا یہ گل پوری تھی ونجے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں تے جملہ آکھ دتام تے ساتھی بھی سن گتا ہا، اللہ دے پاک پیغمبر دے کنے تانی بھی گال پہنچ گئی ہے. آخر وہ وقت آ گیا جو اللہ دے پاک پیغمبر اعلان کر کے آدن لا تسریب علیکم الیوم، او مکے والے او قریشیو مشرکین مکہ، میں محمد الرسول اللہ جڑا ہے تو کو معاف کر دیتے، میں تو تواڈے کول کوئی بدلے نہیں گھندا. جڑے حضرت نے جملہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن ففضتو ارکم من الحیاء، میں کوئی اتنا شرم آیا جو میں پسینہ پسینہ ہو گیوں. یہ جو آکھیا بدلے گنسوں تے اللہ دے پاک پیغمبر اعلان فرما لی فَفِزْتُ اِرْكَمْ مِنَ الْحَيَاءِ، میں کو جملے آکھن کنے شرمایا جو میاں میں تا کچھ اعلان کیتے ہم تے اللہ دے پاک پیغمبر اج کچھ اعلان کھڑے کرندن. یہ گال مکمل ہوگی. حضرت سعد بن عبادہ فرمیندے ویندن الیوم یوم الملحمہ، اج تا میاں جرائے مار کے کنے بدلے گھنسوں، اج تا مار کے جا بوچاں بوچاں کرے سوں، مار کے کو میاں ٹکڑے بکھرے کرے سوں. اللہ دے پاک پیغمبر دے کنے بھی آواز پہنچ گئی. حضرت فرمیندن نہیں اج او دی ہے کہ میاں جہدے اندر کعبے دی عظمت بحال رکھی ویسی، اج نمہار بدلے دا دی نہیں. الیوم یوم المرحمہ، اج او نمہار جو میاں اساں رحمت دا مظاہرہ کرے سوں، اساں شفقت دا مظاہرہ کرے سوں. ساڈے نال جیڑا کچھ کیتا انہیں کیتا، اساں تا مار کے کنے انتقام ہی کوئی نہیں گھلنے. خیر لنگ گیا قافلہ. حضرت نے جڑے ویلے اتھوں فارغ تھے حضرت نے آکھ دیتا ابو سفیان کو ون اعلان کر مار کے کو ونجا جرا کعبے وچ پہ ونجے امام، جرا تیرے گھر پہ ونجے امان، جڑا اپنے گھر بیٹھ تھی وے دروازہ دے کے امان، جڑا ہتھیار سٹ گھتے امان. تے بعد تاریخی روایات بیٹھے بعض نوجوان جڑے ان جشیلے انہیں جناب کچھ لڑائی بھی کی تھی تھوڑی جی، جنہیں بھی 3 صحابہ ہی موقع تے شہید بھی تھی گئے. کتنا 3 صحابہ ہی موقع تے شہید بھی تھی گئے. خیر بہرحال انہیں بھی کوئی بندے مارے گئے. ہوں اندازہ کرو اتنا سال ستیندے رہ گئے، 13 سال تو حضرت رہ گئے نا مکے میں، ستیندے رہ گئے. وہ تو تاریخ دوراون دی سمجھو یہ وقت قابل نہیں جو کیا کیتا مار کے نے. اج بھی تو 3 صحابہ شہید کر دیتے نے. اللہ دے پاک پیغمبر اعلان کھڑے کرنے لا تسریب علیکم الیوم، کوئی گرفت کوئی نہیں. یہ جڑا حوصلہ تو پیغمبر ہی ہو سکتے، یہ جڑا تحمل تے پیغمبر ہی کر سکتے، اور کون کر سکتے. تو مار کے کہنے سنو آدن اسلام دے بابا تلوار دے زور نال آیا ہے، یہ تلوار دا زور. خیر اب تو چلو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے شریف پہنچ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر جڑا ہے فرمایا پہلے بت کڈواں کعبے وچوں 307 لاکھا تھا کعبے دے اندر دے گئے صحابہ صاف کیتا کعبے کو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے.
بعض روایت میں حضرت نے نماز پڑھی، بعض روایت میں حضرت نے اللہ دی جڑی ہے توحید دا نام بلند کیتا، تکبیر آکھی، تحمید آکھی، خیر ولوں دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دے دروازے وچ آ کھڑے اور ایویں چوکاٹھیں کو پکڑیا. یہ مارکا جڑے ہیں یہ آئے بیٹھے ہیں سارے، یہ مارکا جڑے ہیں کئی پکڑیج کے آئے بیٹھے ہیں مارکا. اے سمجھو یہ وقت مطاف دے اندر حضرت نے جڑا خطبہ دیتا ہو، تقریر کی تھی حضرت نے، یہ پہنچا حضرت نے واز فرمایا، خطبہ دیتا. اے حضرت دا خطبہ بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت دا خطبہ والے حضرت نے جڑا کو جا کے بخاری شریف میں موجود ہے. ہوں ذرا بڑی کان کھول کے حضرت دا خطبہ سنو. اللہ دا پاک پیغمبر جڑا ہے 13 سال مکے والے، 8 سال مدینے والے، کتنا بندے 13 تے 8 حساب پورا کرائے 21 سال. 21 سال دے بعد پیغمبر جڑا مکے کو فتح کر کے کھڑے، وال دیکھو جو اللہ دا پاک پیغمبر آدھا کیا کھڑے آج حضرت کو کوئی روکن ٹوکن والا کوئی نہیں نا جی. ایسے اللہ نے شاہی دے دیتی ہے مکے دی بھی، مدینے تو پہلے ہے ہی پئی. سب تو پہلا جملہ حضرت جرا کی لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ بخاری دے لفظ. دیکھو سی توحید کتنا قیمتی چیز ہے، کتنا پیغمبر دا مشن. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ دے بغیر کوئی معبود نہیں، معبود صرف اللہ تے ہے وی کلھا. ویلے تے مار کاجر والے اللہ دا پاک پیغمبر لا الہ الا اللہ دا اعلان کریندا پتھر مرندے ہن. ویلے حضرت اعلان کریندے ہن تے مجنوں سڑیندے ہن. اج تے مار کا مطاف دے اندر سن کے اج تے مار کا بھاویں چاہن تے بھاویں نہ چاہن سن دے بیٹھن. اج تائیں سمجھو مارکے دا جرا بت خانہ بنائی کھڑیاں کعبے کو. اج تا مارکے دے معبود اتھاں بھی کوئی نہیں لبدے. چاہ کے لوگیں بارو بھوا سچن معبود کر بھی کچھ نہیں سکے. نا معبود کر بھی کچھ نہیں سکے. راز نہ تھی وہ جو غلیف ہونی لا کہ نو تکبر والا کچھ نہیں کر سکتا. دیتا کھڑے اکھی نال صندوق لاتھیے، خلیفہ نال بیٹھے، مجاور نال بیٹھے. صندوق تے پارہا تے قبر دے غلافے تے پارہا، پارہا بھی نالے تے نال جندرا بھی لگا پے، نال بھوئیں وچ زنجیر پورا تے نال او بھی مضبوط تھیا پے. ٹھیک ہے جے کدیں ذرا زیادی اکھ لگ گئی ہے خلیفہ مجاور او ڈر تھی گئے جے آ گئے میاں کوئی سر پھریا ہویا بندہ انہیں دے نزدیک اتے آ گئے میاں چادر لہیندا تے گیا. ول خلیفہ پوچھدا ودے یار کون بے ادب ہا جو لہا گئے. میں نہیں عقل ہوئے ساتھ آخیا حضرت صاحب اپنی چادر نہیں میں بچا سکے میری کرن بچے سے تم چاہیے تو ایویں ہاں لیکن رب رسے تے مت. اللہ دے پاک پیغمبر کعبے دے اندر کھڑ کے کعبے دے چوکاٹھیں کو پکڑ کے اج اعلان کھڑے کریں دن لا الہ الا اللہ وحدہ. لوگو اللہ کنے بغیر معبود کوئی نہیں، اللہ کنے بغیر حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کنے بغیر مشکل کشا کوئی نہیں. اج مکے والے کو مسئلہ سمجھ آندا پیا جی. اج انہیں کو پتہ توجہ کر، اج انہیں کو پتہ جو واقعی مشکل کشا نہیں. جے مشکل کشا ہوندے تے انہیں کو پرائے لوگ پکڑ کے باہر نہ سٹا منہا. اتے نال حضرت فرمیندن وحدہ لا شریک لا، انجا کلے جوندا بھائی وال بھی کوئی نہیں.
پہلا جملہ. دوجا جملہ فرمایا حضرت فرمیدن وا صدق وعدہ، وہ ذات جڑی ذات نے اپنے وعدے بھی اج سچے کر کے دکھائیں. اللہ نے کیا کامیاب کرے. اللہ پاک نے اپنا وعدہ بھی سچا کیتا. تے نال تیجا جملہ حضرت فرمیدن ناصر عبدہ، اللہ دی ذات نے ناصر عبدہ اپنے بندے دی امداد فرمائی. کہنے متعلق حضرت ناصر عبدہ اپنے بندے دی نصرت کی تھی، اپنے بندے دی امداد فرمائی. اللہ دا پاک پیغمبر قیامت تک سبق ودا دینے اپنی امت کو. او لوگو جے اگر میدان جنگ دے اندر آو تاوی نصرت تے مدد میرے اللہ دی ہو سی. میدان جنگ تا میں محمد آپ ہی فتح نہیں کر سکتا. اس واسطے کعبے دے اندر کھڑ کے اعلان کھڑا کریں دا ناصر عبدہ، میں عبد محمد رسول اللہ دی مدد بھی میرے اللہ نے کی تھی. مسلمان جے ضد نہ کریں، اللہ دا پاک پیغمبر جڑا ہے وضو فرما کے کعبے وچ بہ کے کعبے دے چوکاٹھے کو پکڑ کے تے محمد رسول اللہ اعلان کیتے ناصر عبدہ. لوگوں میں اللہ دا بندہ ہمی، میں بشر ہمی، میں انسان ہمی. جے جانی نمھے منے دا تے کو خدا ہدایت دے تے دے، باقی تے کہیں دا واسطہ نہیں ہے. والا یہ سمجھ بخاری کی حدیث ہے وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. آخری جملہ حَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. اللہ دے پاک پیغمبر فرمیدن وہ ذات کلی جڑی ذات نے اور سارے جماعتیں کو شکست دے چھوڑی. فلانا قبیلہ بھی سارے خلاف، فلانی قومی سارے خلاف، اور یہودی بھی سارے خلاف، عیسائی بھی سارے خلاف، مکے دا مشرکی سارے خلاف، فلانے جماعت قبیلہ بھی سارے خلاف. عظم الاحزاب وعدہ، سارے کو شکست دیتی ہے تے دیتی بھی کلے خدا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر ایک جملہ کھڑے آدن سارے دے سامنے مار کا چپ کر کے سن دے بیٹھن. ولوں دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر سد مار کے آدن او مار کا ماتا ظنونا، یہ کیا خیال ہے تو آدھا جو اج میں محمد رسول اللہ تارے نال کیا کرے سا، کیا کرے سا تارے نال. حضرت نے بڑی جھنک نہ لاکی کور کر کے آ پوچھا مار کے کہنے ہاں مار کا کیا خیال ہے تو آدھا کیا کرنا ہے تارے نال. مار کے آج کیسے تو سدا چنگا پھر آئی تیرا ابا بھی چنگا ہے، تو بھی چنگا ہی تو تیرا ابا بھی چنگا اج پتہ چل لگ جائے. یہ بھی چنگا تھا وہ بھی چنگا اج پتہ چل لگ جائے. بخاری دی حدیث میں کچھ یاد آ گئی ہے. ایک صحابی نو جے کلو پوچھ دے اچھا یہ دسا جڑا کچھ تائیں اپنے اکھی نال ڈٹھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اوتے مشکل ترین دیوار کیڑا آیا مکی زندگی دے اندر تھوڑا سا اپنا چشمدید واقعہ وہ صحابی یادے میرے نزدیک چشمدید واقعہ ہے کچھ کہ اللہ دے پاک پیغمبر کعبے دے اندر نماز پڑھان گئے فلانا بےایمان اٹھا ون کے اللہ دے پاک پیغمبر دی گچی دے اندر جڑا ہے پٹکا سٹ کے چادر سٹ کے تے پھر ان کو جڑا ہے گھٹیا وٹ دیتے اتنا وٹ دیتے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی گردن دے اوتے جڑا ہے ول پائے گئے نشان پائے گئے. اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے نہ کی جدا حضرت کہ باہے گئے اللہ دے پاک پیغمبر. یہ جڑے شقی القلب لوگ جی کئی تو انہیں جو مر بھر گئے کئی تے بہرحال کل جڑے مکے رہن نہ دے ہن آخر انہیں منصوبہ بنایا اللہ دے پاک پیغمبر دے قتل کرن دا تو ہجرت دا حکم آیا نا کل مکے نہ رہن دے ہن. اج حال ہے کچھ اللہ دے پاک پیغمبر پوچھے کیا خیال ہے مار کا کیا کرنا چاہیے تھوڑے نال کیا کیتا ویسی جی تو بھی چلنا تے تیرا ابا بھی چلنا. چلے حضرت نے یہ جملہ سنیا مار کے کنے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرما دیتا
فرمایا قولو کما قال اخی یوسف، اج میں یو جملہ دا جڑا میرے بھرا یوسف نے آکھیا اپنے بھراویں کو، لا تسریب علیکم اليوم،